بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1475 ہے اور آج سورۃ الشعراء کی 6 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 99 تا 104، 99 to 104۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 6 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اضلنا الا المجرمون فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم فلو ان لنا کرة فنکون من المؤمنین ان فی ذلک لآیہ وما كان اکثرهم مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وما اضلنا، اور نہیں گمراہ کیا ہمیں، الا المجرمون، مگر مجرموں ہی نے، فما لنا، چنانچہ نہیں ہے ہمارے لیے، من شافعین، کوئی بھی سفارشی، ولا، اور نہ ہی، صدیق، کوئی دوست، حمیم، مخلص، فلو، پھر کاش کے، ان لنا، بے شک ہو ہمارے لیے، کرتن، ایک بار لوٹنا دنیا میں، فنکونا، تو ہوں گے ہم، من المؤمنین، مومنوں میں سے، ان فی ذلک، بلا شبہ اس قصہ ابراہیم میں، لآیہ، البتہ عظیم نشانی ہے، وما کانا، اور نہیں ہے، اکثرہم، ان کے اکثر، مؤمنین، ایمان لانے والے، وإن، اور بلا شبہ ربک، آپ کا رب لہوا، البتہ وہ ہے، العزیز، نہایت غالب، الرحیم، بہت رحم کرنے والا۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہم کو ان گنہگاروں ہی نے گمراہ کیا تھا، تو آج نہ کوئی ہمارا سفارش کرنے والا ہے اور نہ ہی گرم دوش دوست۔ کاش ہمیں دنیا میں پھر جانا ہو تو ہم مومنوں میں ہو جائیں، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور تمہارا رب تو غالب اور مہربان۔ ان 6 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم کو ان گنہگاروں ہی نے گمراہ کیا تھا۔ دوسری بات، تو آج نہ کوئی ہمارا سفارش کرنے والا ہے اور نہ ہی کوئی گرم جوش دوست۔ چوتھی بات، ہمیں دنیا میں پھر جانا ہو تو ہم مومنوں میں ہو جائیں۔ پانچویں بات، بے شک اس میں نشانی ہے۔ چھٹی بات، ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ ساتویں بات، تمہارا رب تو غالب اور مہربان۔ بزرگان محترم، جیسے کہ پچھلی آیات میں یہ بات بتائی گئی کہ جنت متقیوں کے اور سعادت مند متقیوں کے قریب جنت کر دی جائے گی، اور دوزخ کو مجرموں کے سامنے لایا جائے گا، اور پھر دوزخیوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو دوزخی دوزخ میں جائیں گے اور ان لوگوں کو بھی ان کے ساتھ ڈالا جائے گا جن کی وہ پوجا کرتے تھے، تو ان کو دیکھ کر وہ لڑیں گے، مباحثہ کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا۔ تو پھر وہی کہہ رہے ہیں کہ وما اضلنا الا المجرمون، ہم کو تو انہی گنہگاروں نے گمراہ کیا تھا۔ اور پھر وہ مجرم لوگ کہیں گے جن کی امیدیں وابستہ تھیں کہ ہماری سفارش کریں گے یہ بت جن کی ہم پوجا کر رہے ہیں، وہاں کوئی سفارش کرنے والا اور دوستی برقرار رکھیں گے ہمارے ساتھ، دوستی کرنے والا بھی نہیں، سب ہاتھ دینے والے ہوں گے، دغا کرنے والے، بے وفائی کرنے والے ملیں گے۔ اور پھر اس وقت میں وہ کہیں گے فما لنا من شافعین، آج ہمارا کوئی سفارشی نہ رہا، کوئی سفارش کرنے والا ہمارا نہیں رہا اپنے رب کے سامنے، اور نہ ہی کوئی گرم دوش یا گرم جوش دوست بھی نہیں رہا جو پورے گرمی کے ساتھ، جوش کے ساتھ ہماری اس دوستی کو نبھاتا۔ پھر وہ ایک رشک کریں گے، ایک خواہش ان کے دل میں ہوگی، ایک اپلیکیشن اللہ کے روبرو پیش کریں گے، گویا وَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کاش ہمارے لیے ایک راستہ بھی باقی رہتا کہ دنیا میں دوبارہ ہم کو دنیا میں بھیج دیا جاتا، تو ڈائریکٹ دنیا میں جا کے زمین پر جا کر ہم مومن اور مخلص بن جاتے، مسجد ہی میں ٹھکانہ بنا لیتے، نماز ہی نماز، روزہ ہی روزہ، زکات ہی زکات، قربانی ہی قربانی، تلاوت ہی تلاوت، تسبیح ہی تسبیح، تحمید ہی تحمید، سب نیکی کے کاموں میں لگ جاتے۔ لیکن یہ خواہش ان کی پوری ہونے والی نہیں۔ رب ذوالجلال کا دستور یہی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مرے ہوئے لوگوں کو اٹھا دیں گے، پھر ان کو دوبارہ دنیا میں لایا نہیں جائے گا،
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان فی ذلک لآیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو پورا واقعہ بیان کیا گیا تو یہ پورا واقعہ سارے لوگوں کے لیے نشانی ہے، عبرت ہے، سبق حاصل کرنا ہے. لیکن وما کان اکثرهم مؤمنین، ان میں کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، رب ذوالجلال کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ تو ہمیشہ غالب ہے، آج بھی غالب ہے دنیا میں، اور کل قیامت کے دن بھی اسی کا غلبہ رہے گا. وہ عزیز ہوگا، غالب ہوگا، اور رحیم ہے وہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا کے اندر ایمان والی زندگی گزاری، توحید والی زندگی گزاری، فرما برداری والی زندگی گزاری، اور رب ذوالجلال کے سامنے جھکے رہے. انہی لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی رحم کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ان آیات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.